الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم۔ سورہ الاعراف کی آیہ بینہ تلاوت کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا تقدیر کو پھیرتی ہے اور نیکی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Question R. محمد معین عامر پیرزادہ صاحب. Not present. Next question. Rai Hassan Nawaz صاحب. Next question, Ms. Sharmila Faruqi Hassan Sahaba. Sir, question number 129. Answer be taken as read, supplementary. Sir, answer बड़ा elaborate है but extremely disappointing. यहाँ पर Federal Directorate of Education की बात की गई है कि आर्टिकल 25A के ऊपर अमल दरामद हो रही है. सर, ये आर्टिकल 25A हमने 2010 में इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें कि कहा गया था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी होगी कि वो अपने बच्चों को दें. सर, 14 साल बाद 2024 मई के अंदर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क के अंदर एजुकेशन एमरजेंसी लगा दी गई और ये कहा, और ये खुशी की बात है कि वो ख़ुद उसमें इतना पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं उसको ख़ुद मॉनिटर करूँगा और चारों प्रोविंसेस के साथ इसमें कोऑर्डिनेशन होगी. सर, उसके बाद जून के अंदर एक टास्क फोर्स बना दी गई जिसमें 19 मेंबर थे. सितंबर 2024 के अंदर टास्क फोर्स की पहली मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि सिचुएशन इज़ अलार्मिंग. इस मुल्क के अंदर 26.2 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल. सवाल करें सर, सवाल मेरा ये है कि क्या मुझे बताया जा सकता है कि अब तक उस टास्क फोर्स की क्या कारकर्दगी है और क्या काम कर चुके हैं. सर, दूसरा जो अहम सवाल ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर 60 बिलियन का शॉर्टफॉल है. सर, ये सवाल का जवाब देखिए ना, 10 पेजेस का जवाब है सवाल में. अब मुझे एक सप्लीमेंट्री है लेकिन सवाल बहुत सारे बनते हैं. सर, ये जो हायर एजुकेशन कमीशन है ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है. उसमें $60 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है. किस तरीके से अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जी ये वी विल बी एड्रेसिंग नेशनल नीड्स एंड प्रायोरिटीज़, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है. अब 60 बिलियन की शॉर्टफॉल के साथ ये विजन कैसे पूरा होगा? टास्क फोर्स ने क्या करना है, इसका अगर मुझे जवाब मिल जाए. शुक्रिया. मोहतरमा फरानाज अकबर. शुक्रिया स्पीकर साहब. वेरी वैलिड क्वेश्चन दैट शी हैज़ आस्क्ड. सबसे पहले HEC का मैं इनको जवाब दूंगी कि बिल्कुल ये दुरुस्त फरमा रही हैं कि हमने HEC ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि ये इनको 65 बिलियन की जगह 125.126 बिलियन का बजट दें, लेकिन वो हमें नहीं मिला. तो उसके बाद वी हैड अ मीटिंग एंड वी डिसाइडेड दैट ऑल द यूनिवर्सिटीज़ देयर फाइनेंशियल गवर्नेंस शुड बी मेड बेटर, unnecessary expenditure to be cut down. To rationalize things, it can be administrative staff, one-liner budget and financial governance. और उसके बाद हमने चारों सूबों को भी टैप किया जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया और उन्होंने हमें बेल आउट पैकेजेस दिए हैं जिसमें सिंध और बलूचिस्तान और बाकी सूबों ने भी हमें फैसिलिटेट किया है. शुक्रिया स्पीकर साहब. शुक्रिया. डॉक्टर सोबिया सुमू साहिबा, last one supplementary. थैंक यू सर. सर, आंसर जो है बहुत लेंथी है और बहुत अच्छा दिया गया है, लेकिन मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये होगा कि पिछली दफ़ा भी हमने ये बात की थी कि डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन की बात हुई थी लास्ट टाइम भी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज शुरू कर रही है और डिजिटल एजुकेशन की बात कर रही है. तो जब कल ये बात हुई थी कि हमारी जो नेटवर्क सर्विसेज हैं वो इतनी फेल हैं, तो रिमोट एरियाज़ में ये डिजिटल एजुकेशन किस तरह से पहुंचेगी और किस तरह से वो फैसिलिटेट करेंगे उन स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं. थैंक यू सर. जी, फराना साहबा.
یہ تو جیسا کہ کل بھی اس پہ کافی لمبی بحث ہوئی تھی اور یہ ایک ایشو ہمارے ساتھ ہے اور اس کو ہم سالو کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ جو اس طرح کے ریموٹ ایریاز ہیں ان کو یہ فیسلٹی دی جائے. تو وی آر ورکنگ آن دس تھنگ اسپیکر صاحب. جی شکریہ. رایا حسن نواز صاحب, آپ اس پہ سپلیمنٹری پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن یہ پروونشل میٹر ہے تو یہ پروونسز آفٹر دی 18th امینڈمنٹ وہ خود اپنا اس کو ڈیل کر رہے ہیں. بٹ وی آر ورکنگ آن اٹ جی. وی آر ورکنگ. وی ہیو ٹیکن دیم آل آن بورڈ اگین اینڈ اٹ ہیز بین ریوائزڈ اگین جی. شکریہ. نیکسٹ کوشچن مسٹر جمشید احمد صاحب. ناٹ پریزنٹ. سید نیکسٹ کوشچن سید حسین طارق. ناٹ پریزنٹ. نیکسٹ کوشچن مس شاہدہ رحمانی صاحبہ. سوال Thank you, نمبر. Mr. Speaker. Question number 133. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری. سر یہ میرے علاقے کا ایک روڈ ہے منگوپی روڈ جس کی تعمیر شروع ہوئی تھی 2017 میں جب پیملینڈ کی پہلی گورنمنٹ تھی. ویسے تو بہت زیادہ شہباز اسپیڈ نظر آتی ہے لیکن یہ ایک روڈ بنانے میں آج بھی یہ جو جواب دیا گیا ہے انتہائی غلط آنسر دیا گیا ہے. سب سے پہلے تو اس کو کمیٹی میں بھیجیں یا اس پہ کمیٹی بنائی جائے کیونکہ یہ روڈ تقریباً 8 کلومیٹر روڈ دونوں طرف بالکل نہیں بنا بلکہ پورا روڈ اکھاڑ دیا تھا. وہاں پہ 1-1 فٹ گڑے ہیں, کوئی گاڑی نہیں جا سکتی ہے. انتہائی کئی دفعہ اس پہ مظاہرے ہوئے ہیں, روڈ بلاک کیا گیا ہے, لوگ وہاں پریشان ہیں, بیمار ہیں, کچھ ہیں وہ نہیں جا سکتے. اور یہ آنسر ہی بالکل غلط گیا. سر 7 سال کا عرصہ ہو گیا یہ روڈ ایک روڈ نہیں بن سکا ہے کراچی کے اندر ڈسٹرکٹ ویسٹ. جی شکریہ. وجیہ قمر صاحب. اسپیکر صاحب یہ 8.9 کلومیٹر کا جو نارتھ باؤنڈ کیریج وے ہے منگو پیر روڈ پہ, اس کا جو کانٹریکٹ ہے وہ 2018 سے 2020 تک جو تھا وہ پائپ لائن کی ریپیئر کا تھا. 44 انچز کی جو پائپ لائن تھی اس کی ریپلیس کرنے کی اور اس کا ریپیئر کا یہ کام تھا. اور پہلے وہ دیا گیا تھا, پھر اس کے بعد 2020 میں جو یہ سڑک کا کانٹریکٹ ہے وہ اوارڈ کیا گیا تھا. تو اس کے اندر جو کہ ابھی جہاں تک اس کی کمپلیشن کا تعلق ہے وہ آج تک 95% کمپلیٹ ہو چکی ہے. اور اس کے اندر کوئی جو فٹ پاتھس ہیں, ٹریفک سائنز وغیرہ اور کچھ تھوڑا بہت اس طرح کا کام ہے جو کہ رہ گیا ہے. اچھا, منسٹری آف پلاننگ کی طرف سے میں ممبر صاحبہ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ منسٹری آف پلاننگ کی طرف سے جو کہ ایلوکیشن ہے کمپلیٹ فنڈس کی وہ ہو چکی ہے. اب یہ آگے جو آگے امپلیمنٹیشن ایجنسی ہے PIDCL اور اس کے علاوہ جو اس کی جو 1 لائنر بجٹ ہے وہ اس کے ہاؤسنگ اینڈ ورکس کو دیا جا چکا ہے. تو وہ اب اس کی پیس کے اکارڈنگلی ان کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کی صوابدید پر ہے کہ وہ اگر اس کو اس میں اگر شفٹ کر سکیں اور ری اپروپریشن کریں فنڈس کی, تو یہ اس کا جو کام ہے یہ 2 مہینے کے اندر اندر انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ جی جو فنڈز رہ گئے ہیں وہ اگر ان کو مل جاتے ہیں تو یہ 2 مہینے میں مکمل ہو جائے گا. جی شکریہ. عظیم الدین زاہد صاحب آن سپلیمنٹری. سر یہ میرا سپلیمنٹری کویسچن تو گزر گیا, وہ پچھلا تھا, آپ نے اب موقع دیا ہے تو شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ.
جی ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں اپنی آنریبل ممبر سے یہ پوچھوں گی کہ اس روڈ پہ میرا کراچی سے تو اس طرح اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن اتنا میں جانتی ہوں کہ اس روڈ کے دونوں سائڈوں پہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2 months میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. فنڈ تو گورنمنٹ نے دینا ہے نا، اور انہی نے ہمیں جواب دینا ہے کہ 2 مہینے میں جب ان کے پاس فنڈ بھی نہیں ہے تو دونوں سائڈوں کی روڈز کیسے ہوگی؟ فنڈ اگر ایلوکیٹ ہو گئے تو پھر بتائیں کتنے سے پیریڈ میں بھی کیسے یہ ہو جائے گا، کیونکہ کافی دیر سے یہ جو ہے چل رہا ہے جس روڈ کا ایشو. جی وجیہ قمر صاحبہ، فنڈز ایلوکیٹ ہوئے ہیں؟ جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ فنڈز جو ہیں وہ منسٹری کی طرف سے، منسٹری آف ہاؤسنگ جو اس کی اسپانسرنگ ایجنسی ہے اس کو ایلوکیٹ ہو چکے ہیں. اب صرف اتنا ہے کہ وہ اگر اس کو ریپروپریٹ کر کے، کیونکہ 1 liner بجٹ ہے جو کہ ان کو دیا جا چکا ہے، وہ اس پروجیکٹ میں اگر وہ ان فنڈز کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ 2 مہینے اس کے اندر میں منسٹری آف ہاؤسنگ سے گزارش کروں گی کہ وہ اس کو پرائرٹی پہ کر کے اور وہ فنڈز ان کو ایلوکیٹ کر کے، کیونکہ 2 مہینے کا جو کام ہے انہوں نے ایشورنس دی ہے. پروجیکٹ ڈائریکٹر سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی 2 مہینے میں یہ مکمل ہو جائے گا. جی شیلا رضا صاحبہ آن سپلیمنٹری. سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور وہاں پہ ہم اکثر جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ یہ کام 2 مہینے میں کمپلیٹ ہوگا. جو رفتار ہے اس میں 2 سال چاہیے. تو کیا کوئی مانیٹرنگ کا سلسلہ ہے منسٹری کی طرف سے کہ جا کے وزٹ کرے اور یہ دیکھے کہ کہاں یوٹیلائز ہو گیا وہ سب کچھ جو زمین پہ نظر نہیں آیا، اور اب اگر یوٹیلائز ہوگا تو 2 مہینے میں کیسے ہوگا؟ جی وجیہ قمر صاحبہ. اسپیکر صاحب، یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے پوری ایشورنس دی ہے کہ بہت تھوڑا سا کام ہے. اس میں مانیٹرنگ کے لیے بھی میں اس کی مانیٹرنگ کی رپورٹ جو ہے وہ اپنے معزز ممبران کے ساتھ جنہوں نے بھی یہ کوشچنز، شیلا صاحبہ، شاہدہ رحمانی صاحبہ، سمینہ گھرکی صاحبہ، ان کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. جو لاسٹ جو مانیٹرنگ رپورٹ تھی وہ، اور اس کے بعد ہم اس کی جو کوالٹی ایشورنس ہے اس کے لیے دوبارہ ایک مانیٹرنگ کا ایک ہم کر سکتے ہیں وہاں پہ پروسیس، اور وہ رپورٹ ہم لے سکتے ہیں. لیکن جو کام ہے وہ اتنا ہی رہ گیا ہے کہ وہ جتنا اماؤنٹ جو انہوں نے ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اگر اسپانسرنگ ایجنسی اگر ادھر شفٹ کرتی ہے تو یہ مکمل ہو جائے گا. شکریہ. نیکسٹ کویشچن مس طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، ناٹ پریزنٹ. نیکسٹ کویشچن سید عمران احمد شاہ صاحب، not present. Next question, Mr. Mohammad Muin Amir Pirzada Sahab, not present. Next question, Ms. Seher Kamran Sahiba. Question number 144. Answer be taken as read. جی شکریہ. میں پوچھنا چاہوں گی منسٹر صاحب سے کہ ایز پر دا آرڈیننس آف پرائیویٹائزیشن کمیشن سیکشن 2 اور 16 جو پروسیڈز ہیں پرائیویٹائزیشن کی، حکومت جو ہے اس میں سے جو ہے وہ یوز کرے گا پاورٹی ایلیویشن کے لیے 10%. تو اس میں کتنا جو ہے پاورٹی ایلیویشن کے لیے استعمال ہوا ہے؟ کوشچن نمبر دوبارہ پڑھیں پلیز. کوشچن 144. نہیں، آپ گو بائی دا بک. اٹ از اچھا میں نے سوچ دیکھا نہیں. 144 پیج 27 پہ ہے آپ کا کوشچن. جی I got it. 137. آنسر بھی ٹیکن ایز سپلیمنٹری کچھ. جی یہ ریکارڈ کے لیے سوال نمبر صحیح پڑھنا ہوتا ہے. جی میں نے ڈپٹی اسپیکر صاحب دیکھا نہیں تھا سوال یہ والا. I think I will not. Regarding privatization. جی پڑھیں. میں نے آنسر پڑھا نہیں ہے اس کو، اس لیے سید نوید قمر صاحب چلیں. اب میرا آنریبل منسٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک دفعہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کی اٹیمپٹ ہو چکی اور انتہا درجے کا فیلئر بھی آیا. اب دوبارہ سے بات ہو رہی ہے پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کی.
کیا ایڈیشنل میجرز لیے گئے ہیں کہ پہلے کی جو بھی غلطیاں تھیں خامیاں تھیں وہ دہرائی نہ جائیں اور کیا ٹائم فریم آپ نے رکھا ہے پی آئی اے کی فردر پرائیویٹائزیشن کا؟ جی اس کو محترمہ آسیہ اسحاق صدیقی صاحبہ. جی اب پی آئی اے میں جو پرائیویٹائزیشن میں خامیاں رہ گئی ہیں اس دفعہ آپ کیسے درستگی لائیں گے؟ جی آسیہ صاحبہ کا مائک کھولیں. جی بولیں, جواب دیں. تھینک یو سر. سر میں یہ صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ پی آئی اے جب پرائیویٹائزیشن کے لیے بڈرز کے لیے آیا تو پری کوالیفائڈ 6 بڈرز آئے تھے اور ریفرنس پرائس میں آپ کو اسی کا جواب دے رہی ہوں سر, اگر آپ تحمل سے سن لیں گے تو بہتر ہوگا. ایڈریس دا چیئر. جی آپ پلیز. جی منسٹر لا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے راؤنڈ میں پری کوالیفیکیشن سٹیج پہ کچھ ان کی ڈیمانڈز آ گئی تھی کہ کچھ ریلیٹیبل ٹو ٹیکس تھی اور کچھ جو ہیں وہ ریلیٹیبل تھی اس کے مینر آف پیمنٹس اور ان چیزوں کا. انفارچونیٹلی اٹ کوڈ ناٹ سکسیڈ. مین وائل جو سر اچھی خبر ہے وہ ہے کہ ہمارے روٹس جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں یورپ کے لیے اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ہمارا اگلا بھی ہوگا. اس راؤنڈ میں وی آر ایکسپیکٹنگ کہ بہتر صورتحال ہوگی اور بڈز بہتر آئیں گی. ٹیکنیکل کوئی فالٹ نہیں تھا اس سارے پروسیس میں. جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 ایشوز تھے جو کہ مین وجہ بنے. ایک ٹیکس میں ریلیکسیشن تھی, دوسرا جو اس کے پی آئی اے کے جو قرضہ جات تھے وہ آف لوڈ کر دیے گئے تھے لیکن a specific sum for technical reasons was not transferred اور ہونی بھی نہیں تھی وہ. تو اس میں اب ہوپ فلی یہ اب ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے سر جو بعد لفافوں میں آتا ہے. اس میں یہ پریڈکٹ کرنا کہ اس دفعہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن سر ابھی تک جو سائنز ہیں وہ کافی پازیٹیو ہیں اور انشاءاللہ العزیز اب کے بار یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بڈز بہتر ہوں گی اور کمپیٹیٹیو ہوگا زیادہ. جی نوید کمل صاحب کا مائک کھولیں. سر یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ پروسیس فلاڈ نہیں تھا. پروسیس واز ویری فلاڈ. آپ نے فائنینشیل ایڈوائزر رکھا, اس کو سکسیس فی بیسس کے بجائے ریٹینرشپ پہ رکھا گیا. اس کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں تھا کہ باہر جا کے مارکیٹنگ کرے اور اس کو جو ہے دنیا کی مختلف جو انٹیٹیز ہیں جو شاید آتی اس کو ان کے سامنے پریزنٹ کرے, روڈ شوز کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی فرم کو رکھا گیا جو کہ انویسٹمنٹ بینک نہیں ہے. دنیا میں ہمیشہ پرائیویٹائزیشن انویسٹمنٹ بینکس لیڈ کرتی ہیں. آپ اپنے ہی جو اس وقت کیبینہ یا منسٹری میں پوچھیں گے لوگوں سے تو آپ کو یہ بتائیں گے. سو میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ پروسیس کو پی آئی اے کے کیا حالات ہیں, بہتر ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں, وہ تو ایک الگ ایشو ہے, لیکن آپ کی پروسیس کو بہتر کرنے کے لیے کیا آپ نے سوچا بھی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں بس پھر اندھا دھند ہم چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا؟ جی پروسیس کا سمجھائیں کہ جی بہتری کیسے آئے گی. لا منسٹر تصحیح کر دوں کہ فائنینشیل ایڈوائزر کی ریٹینرشپ کے علاوہ انسینٹیو تھا کہ اگر یہ سکسیسفل بڈ ہوتی ہے تو اس میں نمبر آف جو بھی ہے اماؤنٹ وہ جائے گی ان کو, اور یہ ڈیفرنٹ ماڈلز ہیں جو بیسٹ پریکٹسز چل رہی ہیں اس کے مطابق ہی تھا. اور وہ بھی سر ایک اوپن اور ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے اپوائنٹ کیا گیا تھا فائنینشیل ایڈوائزر کو, اور اس میں جو بھی ہمارے پیپرا کے یا ریلیونٹ رولز ہیں ان کی گئی تھی پابندی. اب کی دفعہ بھی ایک اسپیشل کمیٹی بھی اوورسائٹ کے لیے کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے, اس کو ڈیٹیلڈ بریفنگ بھی دی گئی اس پروسیس کے بعد, اور اب دوبارہ جو یہ لانچ ہونے جا رہا ہے اس میں یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ فیکٹرز تھے کیونکہ یہ بند لفافوں میں ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں سر جو فلور پہ اس سٹیج پہ ڈسکس کرنا ضروری نہیں, لیکن وی ہوپ کہ ابھی جو اس وقت انوائرمنٹ ہے اس میں بہتر بڈز آئیں گی اور انشاءاللہ العزیز سکسیسفل پروسیس ہوگا. سر شکریہ. یہ میں اسکرین کے مطابق چلیں گے. نبیل گبول صاحب. پی آئی اے
कि जो बिडिंग की जो प्रोसेस चली थी वो पास में जो चली उससे काफ़ी एम्बेरसमेंट हुई और पता चला कि पीआईए का जो बिड हुआ है वो इतना भी नहीं था कि मेरे ख्याल में कि कराची से लाहौर तक के बस जितने चलते हैं उनका भी रूट का शायद इतना बिडिंग नहीं हुआ होगा जितना पीआई का बिडिंग हुआ। सर पीआईए ब्लैकमेलिंग करती है टिकट्स के ऊपर। रात को मैंने टिकट बुक कराई थी अपनी फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची 35,000 में, सुबह उठाऊं फजर में तो वो 60,000 की हो गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई और एयरलाइन कराची नहीं जा रहा था। ये ब्लैकमेलिंग की एक पॉलिटिक्स जो है पीआई के अंदर इसलिए भी शुरू है क्योंकि सीईओ जो है इस वक्त एक्टिंग सीईओ है या जो ओरिजिनली सीईओ चल रहा है आमिर हयात साहब वो सीईओ है, हमें तो ये भी नहीं पता है। बिकॉज जब आप एक्टिंग सीईओ रखते हैं तो एक कंफ्यूजन पीआई में पैदा हो रहा है कि पीआईए का एक्चुअल सीईओ कौन है। तो ये आज लॉ मिनिस्टर साहब यहाँ पर खड़े बैठे, जरा हमें ये आगाही दे कि सीईओ कौन है इस वक्त पीआईए का। लॉ मिनिस्टर साहब आपसे सवाल है, प्लीज इस सवाल का जवाब लॉ मिनिस्टर जरूर दीजिएगा। ओके जी, मिनिस्टर लॉ। सीईओ के हवाले से मुझे कुछ आइडिया तो है सर, क्योंकि जो रेगुलर सीईओ थे उनकी वो डिपार्टमेंट की तरफ से दोबारा जो रेगुलराइजेशन या उनकी प्लेसमेंट होनी थी वो नहीं हो सकी। जो डे टू डे चार्ज दिया गया उसमें कुछ प्रोसीजरल एरर्स थे और उन्हीं प्रोसीजरल एरर्स की वजह से ही फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उसको आप ठीक से देखें और वो मैटर री-रेफर किया गया बोर्ड को। अब जब से एसओई एक्ट में तरमीम हुई है ये चीज़ें प्राइमरीली बोर्ड के डोमेन में हैं। पीआईए का अपना बोर्ड है, उसकी अपॉइंटमेंट, डे टू डे चार्ज, रिमूवल सीईओ के लिए सर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अपॉइंटमेंट भी इट इज़ द डोमेन ऑफ पीआईएएल। ना जी ना, ये सर आप लॉ में अभी लॉ में नो क्रॉस टॉक। आप चेयर को एड्रेस करें मिनिस्टर साहब। क्या सवाल क्या था सर? सीईओ जो पहले आमिर साहब थे उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, उन्हें वापस भेज दिया गया उनके महकमे में। सर वन ऑफ द डायरेक्टर, सर मैं अब नाम याद करने का पाबंद नहीं हूँ, मैं तो आपको एक हिस्ट्री बता रहा हूँ। इट्स नॉट माय डोमेन कि मैं पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के नाम भी आपके सामने रखूँ। आप सवाल लिख के दे दें, मैं ले दूँ, आपको नाम दे दूँगा। लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, गबोल साहब प्रॉब्लम सुन लें, नाम से मसला हल। जी मिनिस्टर साहब आप एड्रेस दी चेयर। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं पूरी ब्यूरोक्रेसी के नाम फिंगर टिप्स पे नहीं दूंगा। मेरी स्पीकर साहब उसमें ये अर्ज है कि पीआईए एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है जिसके मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट के पास है, लेकिन एसओई एक्ट, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एक्ट 2023 ये मैंडेट करता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अपॉइंटमेंट बोर्ड ने करनी है। ठीक है, आगे जवाब। ठीक है, दैट्स गुड इनफ, थैंक यू। उनका टाइम खत्म हो गया था। सप्लीमेंट्री, ये लंबी लिस्ट है इस सवाल पे, तो अब इतना तो नहीं चला सकते एक सवाल पे इतने। जी कादर पटेल साहब। सर शुक्रिया सर एक मेरा लॉ मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में ही अगर मेरा सवाल, सर इन्होंने अभी कहा कि हमने स्पेशल कमेटी बनाई। सर असल में तो मैं तो एक बात ये पूछना चाहूँगा, इस वक्त हर चीज़ पर एक स्पेशल कमेटी है और मेरा ज़मीनी सवाल के साथ साथ एक